عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. بارک اللہ فیک. یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع جلبۃ خصم بباب حجرتہ. نبی علیہ السلام یعنی میرے کمرے میں تھے، میرے گھر میں تھے، آپ نے کچھ جھگڑنے والوں کی آوازیں سنی. جلبۃ خصم، کئی لوگ بول رہے ہوں اور کسی کی آواز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، آوازیں خلط ملط ہو رہی ہوں، اس کو جلبہ کہتے ہیں. کئی لوگ شور مچا رہے ہوں اور بول رہے ہوں تو اس کو بولتے ہیں جلبہ. جلبۃ خصم، لڑنے والوں کی آواز، یعنی کئی بولنے والوں کی آواز آپ نے سنی اپنے کمرے کے دروازے پر. فخرج الیہم، ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام فیصلہ فرمائیں، تو آپ فیصلہ فرمانے کے لیے باہر تشریف لے گئے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ کسی اذیت کا، اختلاف کا، خصومت کا شکار ہوں تو ان کے بیچ فیصلہ کرنا کتاب و سنت کے مطابق ایک مستحسن چیز ہے، اور فیصلہ کرنے والے کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا، کیونکہ فیصلہ کر کے وہ اختلاف کا خاتمہ کرے گا اور لوگوں میں عافیت اور راحت کو جو ہے وہ عام کرے گا. آپ باہر تشریف لے آئے. فقال، آپ نے فرمایا پہلے میری بات سنو، الا خبردار، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، تم جیسا ایک انسان ہوں. وانما یاتینی الخصم، میرے پاس جھگڑا آتا ہے کوئی، یا جھگڑنے والے لوگ آتے ہیں. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تو ہو سکتا ہے ایک جھگڑنے والا دوسرے کی بنسبت زیادہ بلیغ ہو، زیادہ فصیح ہو اور چرب اللسان ہو، زیادہ بولنے والا ہو اور زیادہ اس کی حجت جو ہے وہ قوت کے ساتھ پیش کرنے والا ہو. بعض لوگوں کی صلاحیت ہوتی، وہ ایسا بولتے ہیں کہ نا حق حق نظر آنے لگتا ہے، ایسا بولتے ہیں کہ باطل حق نظر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح ان میں صلاحیت ہوتی. فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں جھگڑا لے کر، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی حجت اور اس کا انداز، اسلوب کلام زیادہ بلیغ ہو دوسرے کی بنسبت. اب وہ خوب بول رہا ہے، اتنا بول رہا ہے، فاحسب انہ صادق، میں یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچا ہے. فاقضی لہ، میں اس کی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. فمن قضیت لہ بحق مسلم، اگر وہ حق اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا ہے لیکن فیصلہ میں نے اس کے لیے دے دیا، فانما قطعۃ من نار، تو یاد رکھو میرا وہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہوگا. تو وہ فیصلہ تم نے لے کر وہ مال نہیں لیا بلکہ جہنم کی آگ لے لی. فلیحملها او یذرها، اب تمہاری مرضی ہے اس کو اٹھا لو یا اس کو چھوڑ دو. اس کا صاف جو ہے وہ یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے. خصومتیں آتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ حق پر کون اور باطل پر کون، میں تو ظاہر دیکھوں گا اور معاملہ سنوں گا، قضیہ دیکھوں گا. تو جس کی بات مجھے سمجھ میں ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہے، اس حق میں فیصلہ دے دوں گا. لیکن وہ چیز اگر دوسرے کی ہوئی تو مت سمجھو کہ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا ہمارا حق ہو گیا. نہیں، وہ فیصلہ تو صادر ہو گیا، لیکن اگر وہ غلط ہوا تو پھر وہ جہنم کا ٹکڑا تم نے اٹھا لیا ہے اور اس کو تم اپنے پیٹ میں اتارو گے اور اس کے گھونٹ بھرو گے. تو قاضی ظاہری امور کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، یعنی قاضی کا فیصلہ لازمی نہیں کہ حق کو، وہ حقائق دیکھتا ہے، موقف سنتا ہے اور اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق فیصلہ جاری کرتا ہے. یہ بات فیصلہ قبول کرنے والے کے لیے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ ناحق ہوا اور یہ حق اس کا ہے تو وہ اللہ سے ڈر جائے اور وہ چیز اپنے بھائی کو دے دے، ورنہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا اور جہنم کی آگ ہوگی جسے مسلسل اپنے پیٹ میں وہ انڈیل رہے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہر حال میں اپنی شریعت مطہرہ کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.